بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی خاتون نے پوچھا ہے، جی پاکستان سے سوال ہے، میری سسٹر کو ایک شیعہ لڑکا پسند ہے، اس نے 3 سال پہلے رشتہ بھیجا تھا لیکن ہماری فیملی نے شیعہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا۔ میری بہن ابھی بھی اس کو پسند کرتی ہے اور کہیں اور شادی کے لیے رضامند نہیں۔ جب کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ عجیب قسم کا رد عمل ظاہر کرتی ہے، رونا شروع کرتی ہے۔ میری فیملی نے استخارہ بھی کیا مگر اس میں بھی اچھا نہیں آیا۔ ہم نے اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کر لی لیکن سب رائے گاں۔ عام بات یہ ہے کہ وہ دونوں رابطے میں ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس اسٹیج میں ہم انہیں شادی کرنے دیں یا نہیں۔ بصورت دیگر میری سسٹر تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ بچیوں پہ پہلے کنٹرول کیا کریں، گھر میں رکھا کریں ان کو، کہیں یونیورسٹی جا رہی ہے تو آنا جانا کا انتظام کریں۔ بالکل جب بچیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کرتی ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس پہ خاندان والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ بعض دفعہ وہ درست فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے لڑکی جو ہے وہ گھر کی چار دیواری میں ہی اچھی ہوتی ہے، اور کہیں ضرورت سے باہر نکلنا ہے تو ایک نگرانی رکھنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیاں خراب ہوتی ہیں جو باہر جا رہی ہیں، لیکن نگرانی نہیں ہوتی تو خرابی کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ باقی یہ جو چاہ رہی ہیں یہاں نکاح کرنا جہاں یہ چاہ رہی ہیں، تو دیکھیں شیعہ حضرات کے بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے عقائد ہیں، بہت سارے ان کے مسلک ہیں، ان کے نظریات ہیں۔ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس پہ ایک نظریہ ہو کہ جو سارے شیعوں کی طرف وہ آپ منسوب کر دیں۔ کچھ اس میں ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برا بلا نہیں کہتے، صرف حضرت علی کو حضرت ابو بکر پہ فضیلت دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے تو میں ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے میں ریفر کرتا ہوں کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کسی قریبی مفتی سے رابطہ کریں۔ کسی مفتی سے بھی نہیں بلکہ وہ مفتی جو باقاعدہ ادارے میں ہوں، ادارے سے رابطہ کریں۔ جیسے آپ اگر کراچی سے ہیں تو بنوری ٹاؤن چلی جائیں آپ، یا آپ جامعہ فاروقیہ چلی جائیں، یا دارالعلوم کرنگی چلی جائیں، یا جامعہ رشید چلی جائیں۔ وہاں جا کے اس شیعہ کے پورے حالات بتائیں کہ بھئی اس کے یہ عقائد ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے فتویٰ لیں آپ۔ تو علی الاطلاق اس بارے میں میرے لیے فتویٰ دینا بہت مشکل ہے۔ تو جس کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے تو اسپیسیفک اس کے عقائد کے بارے میں جان کے آپ وہاں سے کہیں سے فتویٰ لیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نکاح جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، غسل سے پہلے یا بعد میں وضو کرنا ضروری ہے کیا؟ غسل کے بعد بغیر وضو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ غسل کا سنت طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے وضو کیا جائے پھر غسل کیا جائے، لیکن اگر کسی نے ڈائریکٹ غسل بھی کر لیا تو بھی آٹومیٹیکلی وضو اس میں ہو جاتا ہے، دوبارہ سے وضو کی ضرورت نہیں رہتی۔ محمد شہزاد احمد، متحدہ عرب امارات سے، قرآن میں یہ موجود ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان تمام کائنات 6 دن میں پیدا کیے، مگر سورج چاند موجود نہیں تھا، تو ان 6 دنوں سے کون سے دن مراد ہیں؟ دیکھیں، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور یہ صرف قرآن میں نہیں پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت تو سورج چاند ستارے نہیں تھے، سورج بھی نہیں بنا تھا، تو 6 دن سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے کہا ہے کہ 6 دن سے یہ جو ٹائم ہے نا ہمارا، یہ والے ٹائم مراد ہے، اگرچہ سورج نہیں تھا، لیکن اب جتنے ٹائم میں 24 گھنٹے گزرتے ہیں تو وہ ایک دن کہلاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ 6 دن میں جتنا ٹائم ہوگا، یعنی آج کے حساب سے ان دنوں میں اللہ نے کائنات کو بنا دیا ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 6 دن اللہ کے 6 دن ہوں، جیسے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قیامت کا جو ایک دن ہوگا وہ تیرے رب کے نزدیک کألف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو ٹائم کے یونٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کوئی اور یونٹ ہو ٹائم کے، اس کے حساب سے اللہ نے 6 دن کہا ہو، یعنی ایک سرکل جو مکمل ہوتا ہو وہ کم ہوتا ہو، زیادہ ٹائم لے لیتا ہو۔ تو متبادر تو یہی ہے کہ 6 دن سے یہ والے 6 دن مراد ہیں، باقی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اس کائنات میں کو 6 دن میں بنایا تو سائنٹیفکلی اس پہ کچھ اشکالات ہو سکتے ہیں کہ سائنسدان تو کہتے ہیں اتنے ارب سال پہلے بنی اور اتنے ہزار سال پہلے بنی۔ تو دیکھیں، ماضی میں کسی نے جھانک کے نہیں دیکھا۔ یہ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں بن کے نکل کے آتا ہے، یہ پروسیس ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس لیے مان لیتی ہے۔ اگر نہ یہ دیکھا ہوتا نا تو بچے کے بارے میں بھی یہ فرض کیا جاتا ہے یہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال کے پروسیس کے بعد یہ مٹی سے یہ چیز بنی ہے ہمارے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، کن فیکون، وہ کلمہ کن سے سب کچھ کر لیتا ہے۔
6 دن بھی اس نے لے لی ہے، اس کی حکمت ہوگی کوئی، ورنہ تو کلمہ کن سے بنا دیتا ہے وہ. تو اس لیے یہ کوئی نظریہ سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے، کہ سائنس کے خلاف نہیں ہے یہ نظریہ. تو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں اس کائنات کو بنا دیا ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب مشاہدہ اس کے خلاف ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں نظر تو کچھ اور آ رہا ہے. مشاہدہ تو ہے نہیں، ماضی میں ہم نے کہاں جھانک کے دیکھا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ یہ جو ماہر ارضیات ہوتے ہیں یہ پتھروں کو دیکھ کے، چیزوں کو دیکھ کے ان کی عمر بتاتے ہیں، تو وہ عمر بہت پرانی ہے. تو ٹھیک ہے بہت پرانی ہوگی، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کائنات کو بنے ہوئے چند سال ہوئے ہیں، 6 دن پہلے بنی تھی یہ. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ 6 دنوں میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، جو کائنات کا بیسک ڈھانچہ وجود میں آ گیا. باقی ہے کتنی پرانی، ہو سکتا ہے اربوں سال پرانی ہو. تو بات یہ نہیں ہے کہ کتنی پرانی ہے، بات یہ کہ کتنے دنوں میں وجود میں آئی ہے. تو بچہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ سے بن کے تیار ہو کے آ جاتا ہے، وہ خود ایک عجیب کائنات ہے. وہ ایک پانی سے اللہ اس کو بنا دیتا ہے، اور مٹی سے اسپم بنتے ہیں، اسپم سے بچہ بنتا ہے. تو یہ تو اللہ کی قدرت کے نمونے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس بے جان کائنات کو اس نے 6 دنوں میں بنا دیا. جاندار چیز کا بننا زیادہ مشکل ہے. تو پھر بھی بہرحال مفسرین نے دونوں باتیں لکھی ہیں، قدیم مفسرین نے، کہ 6 دن سے یہ دنیا والے 6 دن بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور 6 دن سے 6 ارب سال بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ والے 6 دن ہمیں کیا پتہ وہ کیا ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو اللہ نے یہ بتایا کیوں ہے؟ بتایا دیکھیں اس لیے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہ مدت لکھی ہوئی تھی. تو یہود و نصارہ نبی سے پوچھتے تھے کہ اللہ نے کتنے دنوں میں بنایا ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواب دیتے جو آسمانی کتابوں سے متضاد ہوتا تو یہود پروپیگنڈا کرتے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات الگ ہیں اور ان کی تعلیمات الگ ہیں، یہ اللہ کا دین نہیں ہے پھر. تو اس لیے قرآن کہتا ہے سواء للسائلین. نبی نے وہی جواب دیا جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا، جو تورات اور انجیل کا جواب تھا، حالانکہ آپ نے آسمانی کتابیں نہیں پڑھی تھیں. تو اس لیے قرآن نے کہا سواء للسائلین. یہودیوں کو پتہ ہے کتنے دن میں بنی ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تورات نہیں پڑھی ہے، یہودیوں نے آ کے پوچھا ہی اس لیے یہ سوال تاکہ آپ کا امتحان ہو. آپ غلط جواب دیتے ہیں یا صحیح جواب دیتے ہیں، تو آپ پر وہی نازل ہوئی اور اللہ نے بتا دیا کہ 6 دنوں میں بنایا ہے. تو یہود یہ جواب سن کے ہکا بکا رہ گئے کہ ان کو تو تورات اور انجیل کا علم نہیں ہے، انہوں نے وہ جواب کیسے دیا جو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا جواب ہے. تو اس لیے اس چیز کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا تاکہ یہود و نصارہ کو یقین آ جائے کہ جیسے تورات اور انجیل آسمانی کتابیں ہیں تو قرآن بھی آسمانی کتاب ہے. کیونکہ اللہ کے بیان میں تضاد نہیں ہوتا کہ تورات میں اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، انجیل میں کچھ اور کہہ رہا ہے اور قرآن میں کچھ اور کہہ رہا ہے. تو اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ 6 دنوں میں بنایا. باقی دن کون سے دن تھے مراد تھے، اس سے یہ والے 6 دن ہیں یا اللہ کے علم میں الگ سے کوئی 6 دن ہے جو اللہ کے ہاں اس کی مدت الگ ہے، تو وہ اللہ ہی جانے، اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو صرف یہ بتا دیا کہ قرآن نے اس بات کو ہائی لائٹ کیوں کیا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں بنایا، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن، تورات اور انجیل یہ ایک ہی رب کا کلام ہے. یہ جیسے وہ آسمانی کتابیں ہیں تو قرآن بھی آسمانی کتاب ہے.